السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، دوبارہ ہم ذرا یہ ریمائنڈر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریمائنڈر یہ ہے کہ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ امپروو ہونا چاہیے، ٹیچر کے لحاظ سے بھی، اور لرننگ میتھڈ آف لرننگ بھی جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہمیشہ سے دوبارہ سے ریوائز ہونا چاہیے، کہ ان کے ہم دونوں جو ہیں ہر وقت اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو امپروو کرتے رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ تو اگر کوئی بھی لینگویج اسٹائل یا ڈیفیکلٹی ہو، اس کے بارے میں فری ہیں آپ پوچھنے کے لیے، پرائیویٹلی بھی اور آپ ڈیورنگ ڈسکشن سیشن بھی۔ یہ سیکنڈ ہے، یہ ڈسکشن اورینٹڈ کلاس ہے، اس میں ٹائم جو ہے وہ ڈسکشن کا بھی ٹائم ہوگا، اور انشاءاللہ لیکچر کے دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی۔ آپ کبھی بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کویشچن اور آپ کو کلیئرٹی ملنی چاہیے۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کانسیپٹ پرانا ہوتا ہے اور وہ پھر آگے کیری فارورڈ ہوتا ہے۔ اگر شروع میں کنفیوژن ہے اور آپ نے نہیں پوچھا، نہیں کلیئر کیا، تو وہ آگے بھی کیری ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ آلویز ٹیک نوٹس، نوٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کا ڈیکورم ہوتا ہے، چاہے جدھر مرضی ہم پڑھاتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں، نوٹس جو ہیں وہ لازمی کرواتے ہیں، ایون اف اگر آپ ان کو دوبارہ ریویو نہیں کرتے، جو بندہ لرن کرتے ہوئے بھی لکھتا ہے وہ بھی اس کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے۔ کورس گو تھرو کریں گے انشاءاللہ، اور سپورٹنگ ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو آلریڈی اویلیبل ہے۔ اچھا، ہم یہ کلاس سٹارٹ کریں گے ایک پرانے ہمارے کچھ کویشچنس آئے تھے ہمارے پاس بچوں کی طرف سے، اور یہ بڑے زبردست اور انٹرسٹنگ کویشچنس تھے، ٹھیک ہے۔ ان کویشچنس کو میں چاہوں گا کہ میں ایڈریس کروں، ٹھیک ہے نا، اور بڑے اچھے کویشچنس تھے۔ پہلا تھا کہ جو مارکسسٹ آئیڈیاز کے بارے میں بات کی تھی، تو اس میں سوال آیا تھا کہ یہ وہی سیم آئیڈیاز ہیں جو ہماری یونیورسٹی میں ہیں؟ ڈو دے ہیو اینٹی ریلیجیس آئیڈیا اینڈ سینٹیمنٹ؟ کیا ان کے پاس یہ دین کے خلاف والے آئیڈیاز بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ لگتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چکر ہے۔ دیکھیں، لیفٹسٹ اور سوشلسٹ آئیڈیالوجیز جو ہے نا وہ دو طریقے ہیں۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ کبھی وہ یونیفائڈ بھی نہیں ہے، آپس میں بھی ان کے بہت زیادہ آپس میں اختلافات پائے جاتے ہیں کہ اپنی پولیٹیکل گول کو کس طرح اچیو کریں۔ دیکھیں، جب انٹروڈیوس ہوا تھا نا لیفٹسٹ یا سوشلسٹ سسٹم اسلامک ورلڈ میں بھی ان دنوں کے اندر جب سوشلزم پاپولر ہوا 1900 اینڈ آنورڈز میں نا، تو جب وہ مسلم ورلڈس کے اندر آنا شروع ہوا تو وہ اتنی آسانی سے اس کی انٹرونشن نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کا چکر یہی تھا کہ اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہم ظاہری بات تھی کہ اس کا اینٹی ریلیجیس ایلیمنٹ بہت اسٹرانگ تھا۔ تو ہوا یہ کہ کافی تھنکرس نے، ٹھیک ہے نا، انکلوڈنگ قذافی اور یہ وہ کچھ جو لیڈرز ہیں ہمارے رہے، وہ تھے تو سوشلسٹ تھنکر، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ملکوں میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے جو ہے نا اس کو ایک ریلیجیس ٹچ دینا پڑے گا، اور اگر وہ ریلیجیس ٹچ نہیں دیں گے نا تو یہ یہاں پر ریسیپٹیو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو مسلم ممالک ہیں بہت زیادہ ریلیجیس اورینٹیڈ ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے بڑی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنا کارل مارکس کی، کہ دا کامنویسٹ مینیفیسٹو، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی کا نا ایک اور ورژن جو ہے نا وہ قذافی نے لکھا، اسے کہتے ہیں سبز کتاب، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو لال ہے نا، انہیں سبز رنگ کی ایک کتاب ہے اور اس کا بلکہ ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے۔ انہوں نے یہی کیا کہ انہی افکار کو نا تھوڑا سا ریلیجیس اور ٹچ ایلیمنٹ دے کے نا انہوں نے مطلب یعنی اس طرح کی ایک کتاب بنائی کہ اسی کے مینیفیسٹو کو نا آپ کہہ لیں کہ ایک ہرا شیپ دے کے اور کیا کہتے ہیں کہ اس آئیڈیاز کو، اسی آئیڈیاز کو اس میں ریلیجیس ایلیمنٹ دے کے انٹروڈیوس کروائیں۔ تو ان کے ہاں نا دو قسم کے سوشلسٹ، دو نہیں کئی قسم کے سوشلسٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے جو پھر یہ والی برانچ ہے نا یہ علیحدہ ہو گئی ان سے، جو کہ دین کا سہارا لیتی ہے، اور دوسری جو برانچ ہے وہ جو کہ پیور مارکسسٹ کی برانچ ہے، وہ ابھی بھی جو ہے وہ وجود ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ پیور آئیڈیاز میں، پیور جس میں ایتھیزم بھی انوالوڈ ہے اور صحیح طریقے سے انوالوڈ ہے، جس میں مینیفیسٹو ہی پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کارل مارکس کا ہی مینیفیسٹو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے ہاں آپس میں لڑائی ہوگی اس بات میں، اور ان کے اندر یہ ڈیوائڈ ہے۔ سوال آتا ہے کہ یونیورسٹیز میں کس قسم کے سوشلسٹ اور لیفٹسٹ ہیں؟ میجورٹی جو لیفٹسٹ اور سوشلسٹ ہیں نا ان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ گیم ہے۔ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں نا وہ یہ جو ان کے ایون جو کارکن ہیں کئی جو ہیں، آپ دیکھیں گے انہوں نے جاب پہنا ہوا ہے، یہ ہے وہ مطلب یعنی وہ ان کو خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ اینٹی ریلیجس ایلیمنٹس اس کے بیس پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ مطلب یعنی اتنے اوپنلی آتے بھی نہیں ہیں سامنے، وہ آہستہ آہستہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے وہی جو بچے جو دین سے بھی ایسوسیٹیڈ ہیں، کئی اس میں سے ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ پھر اپنا دین بھی چھوڑتے ہیں۔ اچھا،
دراصل دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اس کا کیا کام ہے، یہ مطلب یہ اٹریکٹیو کیوں؟ اٹریکٹیو یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ایک مینیفیسٹو ہے، یہ اپنا لوکل انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، پی وائی پروگریسو یوتھ الائنس جو ہے نا انہوں نے اکٹھی کی ہے۔ اگر آپ ان مینیفیسٹو کو کھولیں گے نا، ان میں ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے نا وہ حق پہ ہے، عام لوگوں کی مطلب یعنی اسٹوڈنٹس کی آواز سننے کے بارے میں کہ اسٹوڈنٹس کی کوئی سنتا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں فیس مسٹ اینڈ یعنی فیس کے خلاف، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہیں، جو پریکٹیکل ایشوز ہیں۔ اور جب آپ اس پہ دوسری اس پہ جاتے ہیں کہ جی مزدور کے ایشوز، ہم مزدوروں کے ایشوز کو ہینڈل کرتے ہیں اور یہ ان کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ بھی مزدوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے کنونشن ہے۔ اب یہ تو ان کا پریٹیکس یہ مین سامنے ہوتا ہے، اور زیادہ تر بات اس کی ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کے پریگمیٹیکل مسئلے سالو کریں گے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کے ایک انر سرکلز بھی ہوتے ہیں، اور انر سرکلز وہ ہیں جن کے اندر یہ اس کے افکار کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور افکار کے بارے میں جب یہ ڈسکشن کرتے ہیں نا، پھر اس طرح کے میگزین سامنے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی اردو میں لال اسلام اس کا نام، لال سلام اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے کیا یہی مارکسسٹ کے آئیڈیاز انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں، اور جب اسے کھولیں گے آپ یہ دیکھیں جیسے اس میں وہی والے آئیڈیاز جو کہ آپ کہہ لیں گے، اب جیسے یہ ایوولوشن کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یہ وہ آئیڈیا اس کے اوپر پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے یہ دیکھیں بن مانس سے آدمی تک پہنچنے میں محنت کا کردار، یا پھر اب دیکھیں نا پیچھے محنت اور یہ وہ چیز تو انہوں نے بڑی ہائی لائٹ کی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہے وہ وہی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ وہی بتا رہے ہیں کہ ایوولوشن اور بن مانس سے آپ آئے ہیں اور یہ وہ، یا پھر دوسری اس طرح کی چیزیں، مادہ پرستی کے ایلیمنٹ، مٹیریلزم۔ تو اپنے پرائیویٹ کلاس کے اندر یہ مٹیریل وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پڑھائیں گے، اور ساتھ دوسری چیز کو ہسٹوریکل مٹیریلزم وہ بھی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آبویسلی یہ پبلک جو سامنے والی افکار ہیں اس میں یہ چیز نہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سامنے بس یہ ہے کہ جی مزدوروں کے حقوق، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے حقوق وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پہلا سوال ہے، اور اس وجہ سے آپ یہ جان لیں کہ جو یہ سرفیس ہے جو اس کے اندر جاتا ہے وہ اس کو پھر اس چیز کی سمجھ آتی ہے۔ زیادہ تر پیور مارکسسٹ جو ہے نا وہ آپ کو یہ والے آئیڈیاز بتائیں گے، جو کہ دوسرے والے ہیں نا جو کہ پیور نہیں ہے، وہ پھر آپ کو وہ ریلیجس سے مکس ہوا ایلیمنٹ ہی بتائیں گے کہ نہیں دین کا کوئی ایشو نہیں ہے، دین ہمارے تو مسئلے کا حل یہ ہے۔ تو یہ اس میں ہے، تو اس وجہ سے یہ فرق جو ہے اس میں ہے ان لوگوں کے اندر، جو دین کو بھی اپنا ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، اور کچھ جو ہے جو دین کو بالکل بھی ہٹا دیتے ہیں۔ تو دونوں ہمارے پاس ہیں۔ زیادہ تر وہ ہے جو دین کو جوڑ کے رکھتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پر آپریٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسرا سوال بڑا زبردست تھا، وہ یہ تھا کہ ریزن بیہائنڈ ایران چینج اینڈ شفٹ، ایران کے اندر چینج اور شفٹ کیوں ہوا ہے؟ اچھا، اور آخری سوال ایویڈنس آف بگ بینگ۔ دیکھیں ایران کے اندر جو ہے نا، اگر آپ اس کی وکیپیڈیا کی پیج کھولیں تو دیکھیں کہ آپ اس میں میجورٹی کیا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ دیکھیں ان کا سینسس 2011 میں جی 99% جو ہیں وہ اسلام ماننے والے ہیں۔ ورلڈ ویلیو سروے کہتا ہے 96% اسلام کو ماننے والے۔ سی آئی اے ورلڈ فیکٹ بک جو ہے وہ بھی جی 90% پہ پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سامنے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ فیکٹس کو آلٹر کیا ہوا، ٹھیک ہے، کافی زیادہ آلٹر کیا ہوا ایران میں۔ تو اس طرح کی سامنے نظر آتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں یہ ہوا ہے کہ ان کی پھر انڈیویجول اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انڈیویجول اسٹڈی ہوئے، ایک گروپ تھا جس کا نام تھا گمان، ٹھیک ہے نا۔ گمان نے پھر ایکچولی 2020 میں پراپر طریقے سے سروے کیا جسے کہتے ہیں سنو بال سیمپلنگ کے ذریعے، اس سنو بال سیمپلنگ کے ذریعے زیادہ ایکوریٹ رزلٹ یہ لے گیا ہے۔ اور اس کے اندر جب انہوں نے پکچر کھولی نا تو اصل پکچر کچھ یہ تھی جو اب آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیعہ مسلم کتنے ہیں، 32.2%، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جب آپ باقیوں کو اکٹھا کریں، جیسے نن جو ہے 22.2%، ایتھیسٹ 8.8%، ایگنوسٹک 5.8%، ٹھیک ہے۔ پھر باقی زوراسٹر اور سنی مسلم اور باقی، اب یہ ہیومنسٹ بھی بیچ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان ذرا پرسنٹیجز کو اگر آپ اکٹھا کریں نا، جیسے ہیومنسٹ کو 2.7 کو، ایگنوسٹک کو 5.8 کو، ایتھیسٹ کو 8.8 کو، اور نن کو جو کہتے ہیں ہمارا کوئی دین نہیں ہے وہ 22.2 کو، آگے فردر یہ ریشنلسٹ اور یہ وہ چیزیں یہ بھی ایڈ کر لیں، تو یہ جب یہ ٹوٹل بنتا ہے نا تو 40% سے زیادہ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں ایتھیسٹ،
اور سیکولرسٹ اور یہ اگنوسٹک، جب یہ ہم ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں، نن والے اگنوسٹک کو، ایتھیس کو، ریشنلسٹ اور ہیومنسٹ کو اکٹھا کریں، یہ سارے جو ہیں وہ مسلمانوں کی تعداد سے بڑھ جاتے ہیں. سمجھ گئی؟ ہم شیعہ مسلم اور سنی مسلم کو ملا بھی دیں تو وہ اس کے مقابلے کے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، باقی تو زوراسٹرین بھائی اور کرسچن وغیرہ ہیں. تو یہ ان کی ایکچوئل پکچر سامنے ہے. اچھا یہ کیوں آئی ہے؟ اس میں دو سوال آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس میں دو بڑے اچھے ایک پرپوز ہیں. ہم نے تو ڈسکس کیا تھا کہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے افکار کے اندر چینجز، وہ اس طرح کے افکار ہیں جس میں یہ چینجز ایتھیزم کی طرف بڑی آسان ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ بھی آتا ہے، اور لوگوں نے یہ ریزن بھی دیا ہے کہ اس میں کیونکہ بہت اسٹرکٹ ریلیجیس ایلیمنٹ ہے اور یہ والی چیزیں ہیں، اس وجہ سے اس میں ایتھیزم زیادہ ہے. کیونکہ وہ لوگوں کو ایک دم سے جو باہر جاتے ہیں انہیں فوراً آزادی ملتی ہے تو وہ اس طرف کی طرف جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ دونوں چیزوں کا مکسچر ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو آزادی والا ایلیمنٹ ہے وہ پورا وہ بالکل بھی وہ حاوی اس وجہ سے نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ دیکھیں سیم کیس سعودیہ میں اگر آپ اپلائی کریں، سعودیہ کے اندر ڈسپائٹ وہ بھی پریشر اتنا ہی ہے، بلکہ صاحب ٹائم ایران سے زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. ٹھیک ہے، وہی حجاب والی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ والی چیزیں والی، ان کے ہاں بھی ایتھیزم کی پاپولیشن ہے کوئی 1.1 ملین تک. لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے نا، وہ اس اسٹیٹس کو دیکھیں نا تو اس کا دور دور سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ایران جو ہے نا واقعی میں انوکھا کیس ہے. ٹھیک ہے، اپنے دین سے دوری کے معاملے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہم اس کو اس میں صرف اس بات پہ نہیں فیکٹر پہ لا سکتے کہ یہ وہاں پر کافی زیادہ سختی ہے دین کی، اس وجہ سے لوگوں کو جب فریڈم ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اور اسٹڈیز بھی ہیں کہ لوگوں کی ڈیلی لائف کیسی ہے، اور کہ مطلب ان کو ریلیجیس فریڈم کتنا ہے، کیا وہ سیکولر. ایران کافی اوپن مائنڈیڈ بھی ہے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں لوگوں کے ریلیجیس فریڈم کے معاملے میں کمپیریٹیولی سعودیہ کے اور باقی چیزوں کے. تو اس وجہ سے یہ بھی ہمیں سامنے پکچر ملتی ہے کہ صرف اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو کہ ان کے ہاں یہ والا پریشر ہو. بچوں کو یہ سوال. اچھا لاسٹ جو چیز تھی نا، ہاں جی عامر بھائی بولے. جی شیخ محترم آپ پہلے لاسٹ چیز کر لیں، اس کے بعد میں پوچھ لیتا ہوں. کیا کر لیں؟ اچھا لاسٹ کوشچن میں نے کہا آپ وہ جو لاسٹ کہہ رہے ہیں، ہاں جی کر لیں. ہاں جی. اچھا یہ ایک لنک بھی میں نے دیا ہے اسٹاک کے اوپر، جو کہ نا یہ والا کوشچن جو ڈسکس کرتی ہے سروے کی ڈیٹیل ہے بیسیکلی، اور کچھ. اچھا لاسٹ کوشچن ہے کہ ایولیوشن کا ایویڈنس کیا ہے. ٹھیک ہے نا، سوری ایولیوشن کہہ رہا ہوں، بگ بینگ جو ہے، جو بگ بینگ ہوا تھا وہ اس کو ذرا کیا ہے دیکھیں. اس میں یہ ہم نے آبزرو کس طرح کیا؟ آبزرو اس طرح کیا کہ دیکھیں آپ سمجھیں کہ یہ جو کلسٹر ہے نا جس پہ اشارہ لگا ہوا، آپ سمجھیں کہ اس کے مڈل میں نا زمین پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور زمین کے ہم نے سیٹلائٹ بھیجی، اور سیٹلائٹ نے نا مائکرو ویو ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کیا. جو لال پورشن ہے نا، جیسے کہ یہ لال والا پورشن یہاں دیکھ رہے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں، یہ بیان بتاتا ہے کہ یہ پرانے حصے ہیں یونیورس کے. ٹھیک ہے، اور پرانے حصے ہیں، اور اس کا مطلب یعنی یہ گرم ہے، یہاں پر ریڈیشن زیادہ ہے، یہاں سے ہمیں ویو زیادہ ملی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور یہاں پر مالیکیولز اور وہ ایٹمس وغیرہ زیادہ قریب اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اس چیز کا ایویڈنس دیتی ہے کہ یہاں پر یہ پرانا ایریا ہے یونیورس کا، اور پھر اس کے بعد فارورڈ پہ جتنا جتنا ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے تو اتنا وہ دور اور اوپن ہو رہا ہے. تو یہ ہے ایویڈنس اس کا کیا کہتے ہیں کہ ایولیوشن کا. تو آگے جو ہے اس کے بعد اگر یہ 7 والی پکچر اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ہے کہ یہ بگننگ پارٹ ہے یونیورس کا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا جاتا جاتا جو ہے نا یونیورس ایکسپینڈ ہوتی ہے. اس میں اسٹیجز لکھے ہوئے ہیں: بگ بینگ، انفلینیشن، کاسمک مائکرو ویو، بیک گراؤنڈ اس نے رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈارک ایج، فرسٹ اسٹار، گیلیکسی وغیرہ وغیرہ. یہ کس طرح بنی ہے یہ پھر بعد میں جس کو بھی اس کی مطلب یہ نہیں ہو، لیکن ڈیٹیکشن کس طرح ہوتی ہے؟ بس یہ ریڈیشن کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے، اور یہ ہمارے پاس آلریڈی یہ ریڈیشن کے ڈیٹیکٹرز موجود ہیں، اور ہم نے سیٹلائٹ کے تھرو کیا. تو اس طرح ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو ڈارک پارٹس ہیں وہ پرانے ہیں، اور جو ٹھنڈے پارٹس ہیں وہ بعد میں. اور کوئی کوشچن؟ ہاں جی عامر بھائی آپ پوچھ رہے تھے. جی سر، میں نے جو ایران اور سعودیہ کا آپ نے کمپیریزن کیا تھا، وہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں دونوں کنٹریز میں ریلیجن ریسٹرکشن تو ہے، لیکن ایک یہ بڑی میجر ہے کہ سعودیہ کی جو لینگویج ہے وہ قرآن کی لینگویج ہے. تو ایٹ لیسٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اگر کسی بندے کو نہ بھی مسئلہ ہو تو وہ ڈائریکٹ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے. لیکن ایران میں پرشین ہے،
ایک تو فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ وہاں سے لے نہیں سکتے، دوسرے ان کے عقائد کچھ ایسے ہیں جو کافی زیادہ جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں. جی جی تو بالکل. وہ بھی ایک ریزن وہ ہے. تو یہ 2 پوائنٹس تھے میری سائڈ سے. وہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا تھا کہ ایک سوال جو ہے نا وہ اس طرز میں بھی آیا تھا کہ کیونکہ کئی جگہ یہ بھی ہے جو کہ باہر جانے والے ہیں ایران میں کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ کافی ریسٹرکٹ جگہ سے کوئی باہر نکلے تو وہ دین سے دور ہو. تو کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کتنی حد تک درست ہے. یہ درست ہے لیکن پھر بھی جو ہے اگر ہم اس سے کمپیئر کریں کہ اس کی بھی سچویشن ملتی جلتی ہے اس معاملے میں، لیکن اس کے باوجود ایران میں زیادہ، اور وہ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے افکار میں بھی ایشو ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کے لیے ایتھیزم کی طرف ویو زیادہ آسانی دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بچوں، کوشچن کور ہو گئے. تو اب آتے ہیں اس پہ آئیڈیالوجی آف ایتھیزم کے اوپر کہ یہ ہمارا. ہاں جی توبہ، سوال. سر آپ نے کہا کہ مطلب ریلیجیس ریسٹرکشن جو ہے وہ بھی اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے. ہاں تو جی. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ریلیجس کو مطلب پوری طرح سے پریکٹس نہیں کر سکتے اگر ہم اس کو یعنی ایک انڈیویجول لیول پہ نہیں، ویسے یعنی کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ اسلامک کنٹری ہے، تو اگر ہم اس کو پورے یعنی کہ اپلائی کریں اسلام کو پورے ملک پہ، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ریلیجس لیول پہ ہو، تو پھر اس کا مطلب کہ یہاں پہ بھی ایتھیزم کا جو لیول ہے وہ انکریز ہوگا. نہیں، اب اس طرح نہیں ہے. وہ یہ ہے کیونکہ ریسٹرکشن کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں کبھی بھی نا تھرو آؤٹ ہسٹری ایز سچ حجاب کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ٹھیک ہے، کہ بائی گورنمنٹل لیول جی تھرو آؤٹ ہسٹری. جی ٹھیک ہے، تو اب چکر یہ تھا کہ اس دفعہ لیکن یہ تھا کہ وہاں کامن کلچر ہر بندے کا وہ یہ تھا، بلکہ جو بندہ اپنے آپ کو کور کرتا تھا عورت، وہ آزاد مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا، کہ وہ یہ فریڈم ہے، بلکہ لوگ گھبراتے تھے. وہ اب وہ کلچر بھی کافی دفعہ ایسا ہوا. اب دیکھیں جب کلچر اور گلوبلائزیشن مکس ہوتی ہے نا، اسپیشلی گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ ایشو ہے کہ لوگوں کے ذہن میں نا یہ میڈیا وار فیئر بھی چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ فریڈم کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ریلیجس ریسٹرکشن ایکچولی میں ریسٹرکشن فیل نہیں ہوگی، لیکن کئی جگہ ایکسٹریمزم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو اس میں اعتدال رکھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک جو ہے آپ مطلب یعنی اپنی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لوگوں کے مطابق بھی آپ کو کئی دفعہ نا کم زیادہ کرنی ہوتی ہیں. اور اگر آپ شریعہ پڑھیں اس کے اندر باقاعدہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح تدرج کے ساتھ چیزیں انٹروڈیوس کرنی ہیں اور لوگوں پر آسانی پیدا کرنی ہے، زیادہ زیادہ آسانی جی پیدا جی کرنی ہے. اب یہ ساری چیزیں جب ہم اپلائی کریں گے نا تو اس کے ساتھ، کیونکہ شریعہ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وزڈم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اسکالرس کرتے ہیں. جو اس وزڈم لوگوں کے مطابق تھوڑا نہیں ایڈجسٹ کریں گے نا تو اس میں تھوڑا سا اس طرح کی اب بیک لیش بہت جلدی آ سکتا ہے. اور وہ حضرت عائشہ کی جو حدیث بھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر شراب کو شروع میں ہی حرام کر دیا جاتا، ٹھیک ہے نا، تو جی بالکل. کوئی بھی اسلام میں نہ رہتا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے لیسن لرن کرنے والا ہے کہ امپلیمنٹیشن کو دیکھنا پڑتا ہے. جی عامر بھائی. شیخ محترم، میں یہاں پر تھوڑا سا بہن نے جو کویسچن کیا تھا اس میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا. ہمارا ملک تو اسلامک ہے لیکن اس کے اندر اسلام امپلیمنٹ نہیں ہے. نہیں پرابلم یہ ہے کہ جب انہوں نے جی کہا جی کہ سر میں اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے پھر وہ اگر اسلام، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جہاں پر اسلام امپلیمنٹ ہوا ہے وہاں ایتھیزم نہیں تھی، دا ٹرو ریلیجن. جی 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 ٹرو ریلیجن. لیکن جب ہم مس انٹرپریٹ کریں گے ریلیجن کو، تو جب نا انصافیاں بڑھیں گی اور اپنی مرضی کا ہم ورژن لائیں گے اسلام کا، تو پھر ڈیفینیٹلی ایتھیزم بڑھے گا یا جی دوسری چیزیں بڑھیں گی. جی 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 تو ایسے صرف میں یہاں پہ بات کروں گا کہ اگر ہم نے صحابہ کے فہم کے مطابق کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز نہیں بڑھے گی انشاءاللہ. نہیں بس یہ انشاءاللہ. ہمارے اندر کمی ہے. ہاں جی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اس فہم کے ساتھ، اس سوچ اور وزڈم کے ساتھ ہمیں یہ چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ ایشوز نہ آئے. چلے ہم آتے ہیں آج کے سیکشن کے اوپر، وہ ہے آئیڈیالوجی آف ایتھیزم. ٹھیک ہے نا، کہ ان کے افکار کیا ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم بس یہ کور کرتے ہیں کہ ان کے ایتھیس کے نا ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، افکار کیا ہوتے ہیں. یہ پارٹ آف ہمارا کورس ورک ہے جس کے اندر ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے ان کا دین اور آخرت کے بارے میں کیا افکار ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن از مین میڈ. ٹھیک ہے نا. ٹری تھیوری کیا ہے؟ ٹری تھیوری یہ ہے کہ نا
جو کہتے ہیں کہ جس چیز کو انسان کو اس کی سمجھ نہیں آتی تھی نا، جو اپنے سے وہ بڑا سمجھتا تھا، جیسے کہ کوئی درخت ہے، ٹھیک ہے، اس نے درخت کو پوجنا شروع کر دیا کیونکہ اسے درخت کی سمجھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پھل بھی دیتا ہے، مجھے یہ بھی کرتا ہے، مجھے وہ بھی کرتا ہے، تو یہی خدا ہے میرا۔ تو وہ جو اس طرح کی، وہ کہتے ہیں کہ کافی پریمیٹو سوچ تھی، تو لوگوں نے اسی طرح جس چیز کی وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے اس کو وہ اپنا خدا بنا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہے وہ ریلیجن جو ہے وہ لوگوں نے خود اخذ کیا تھا، کیوں؟ بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو آنسر ٹو بگ کویسچن ہینس سمپلسٹک ایکسپلینیشن، کیونکہ ان کے پاس بڑے سوالات کے جواب نہیں تھے، تو سمپل ایکسپلینیشن وہ دے دیتے تھے، تو یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ ایز اے نیچرلسٹک ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے۔ اب نئی ڈسکوریز سے ہمیں پتہ لگ گیا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نیچرلسٹک ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ وہ بعد کے لوگ تھے چونکہ جو ان کے سامنے چیزیں واضح نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے نا ہر چیز کو خدا بنا لیا تھا، یا خدا کو اپنا ریزن بنا لیا تھا۔ اچھا، hence no need to find external explanation، چونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نیچرلسٹک ایکسپلینیشن مل جاتی ہے، جس لیے باہر سے ایکسپلینیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی نو نیڈ فار ریلیجن، ٹھیک ہے۔ ہاں، نو نیڈ فار ریلیجن سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں دین ہو نہ ہو، میری ڈیلی لائف سے اس کا کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا، حالانکہ ظاہری بات ہے یہ غلط ہے، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اچھا، آفٹر لائف کے بارے میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نتھنگ ہیپنز آفٹر یو ڈائی، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیونکہ آبزرو نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس پہ حتمی بات بھی نہیں کر سکتے۔ وٹ ایور ہیپنس وی کین ناٹ آبزرو اٹ، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، ہینس وی ڈونٹ نیڈ ٹو بلیو اٹ، تو ہمیں اس کی یقین رکھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کافی، یہ ان کے افکار کس کے بارے میں کہ دین کس طرح آیا اور آخرت کے بارے میں کیا افکار ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ۔ اچھا، نیچر آف مین، انسان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کوئی روح نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، روح نہیں ہے، انسان جو ہے وہ بس نفس ہے، ٹھیک ہے۔ وٹ از دس؟ وی آر آل اے کلمپ آف سیلس، ٹھیک ہے، خلیوں کے بنے ہوئے بس ایک کلمپ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اسپیشل بات نہیں ہے۔ ایموشنس، ہمارے جو ایموشنس کا ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کیمیکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچر آف مین کیا ہے کہ آل ایموشن آپ کے برین کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں وہ ہیں، اور آپ خود کیا ہو، ایک کلمپ آف سیلس ہو، اور آپ کی کوئی روح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا یہ بہت ہی انسان کی جو ایکچولی انٹیوٹیو نیچر ہے نا اس کے اگینسٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ خواص ہمسا سے محسوس نہیں ہو سکتی، ویسے اسپیشلی روح کا کے معاملے میں، لیکن یہ جب بندہ انسان جو سیلف ریفلیکشن کرتا ہے یہ ایلیمنٹ ہے، اور اکراس ہیومینٹی، ٹھیک ہے نا، یہ ایسی چیز ہے جو کہ ایکسیپٹیڈ ہے اکراس ہیومینٹی۔ کوئی بھی آپ کو اس چیز سے نہیں، اگر کہیں پر خدا کا یقین نہیں بھی رکھتے جیسے بدھسٹ وغیرہ، وہ سول پہ ضرور ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ ایک اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ نیچر آف مین ان کے ہاں بے شک یہ ہیں، لیکن اصل میں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ٹو لیو لائف، وے آف لیونگ، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح، ظاہری بات ہے دین نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے تو پھر رہنے کا طریقہ بھی نہیں ان کے پاس، تو ہم کس طرح زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ریولیشن نہیں ہے، ریولیشن یعنی وہی نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ریلیجن آلٹری آفرز گائیڈنس، کیونکہ ریلیجن تو آلٹرنیٹیو گائیڈنس بھی دیتا ہے، ہر چیز کی ایکسپلینیشن بھی دیتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وی میک آور اون وے اینڈ گائیڈنس تھرو آور ریزننگ، ہم اپنی سوچ سے اپنی گائیڈنس خود ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وی ڈیفائن آور اون پرپز، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے ہم وہ خود ہی اپنا متعین کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ عموماً کیا ہوتا ہے، سیکولرزم، کیپٹلزم اور کمیونزم آر کامن، ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ان کے اندر کامن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بچہ، ایک بات بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں ایک بندہ اپنی ریزننگ کو بنائے، اپنا پرپز ڈیفائن کرے، اوکے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ، میں اپنا پرپز ڈیفائن کر لیتا ہوں، میں زندگی میں کیا کرنے آیا ہوں، میں زندگی میں ڈاکٹر بننے آیا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں، یا پھر میں یہاں پر کیا کہتے ہیں مزے شزے کرنے آیا ہوں، شرابیں پینے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بچوں، اس میں کیا مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ اپنی اس طرح ڈیفائن کر لیتا ہے؟ کوئی مجھے اس کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاتھ سر میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہر بندہ ہی اپنا مطلب جو ہے وہ پرپز آف لائف ڈیفائن کرنا شروع کر دے، تو چونکہ ہر بندے کی جو مطلب عقل ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہے، تو اب ہم یہ چیز تو نہیں بتا سکتے کہ کس کی عقل کی بیس پہ ہم یہ چیز رکھیں کہ کون کیا ڈیفائن کرے گا، یعنی کہ ہر کسی کی عقل ڈفرینٹ ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم یعنی کس کو ایک بیس بنائیں کہ وہ یہ بتائے کہ ہم نے کس طرح رہنا ہے یا پھر جو بھی رولز بنانے ہیں۔
وہ کہتا ہے بھائی میری عقل ہے، میں اپنا ڈیفائن کرو، میں آپ کو نہیں تنگ کر رہا. ہاں جی ایمن آپ بتائیں. سر اس طرح تو ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھے گا اور اپنے سروائیول کی فکر کرے گا. کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کائنڈنس ہو گئی یا اس طرح کی جو آخرت کا سوچ کے ہم لوگ کرتے ہیں. جی 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 تو اس طرح تو پھر بس دوسروں کے ساتھ زیادتی کرے، جو مرضی کرتا رہے، کوئی فرق نہیں. جی جی. ہاں جی عامر بھائی. جی سر ایکچولی یونیورسلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایکچولی یہ آپ دیکھیے کہ جب یہ جتنے بھی اکثر جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ سب مذاہب اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ ان کے اگینسٹ یہ چیز جاتی ہے کہ یونیورسلی اگر آپ دیکھیں ٹریفک سسٹم آپ لے لیں، تو اگر آپ امریکہ میں ہوں اور آپ کہیں جی میری مرضی، تو میں گرین کے اوپر جاؤں گا، یعنی گرین کے اوپر رکوں گا اور ریڈ کے اوپر جو ہے نا میں کراس کروں گا، تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یونیورسلی اگر ہم ٹریفک سگنل کو ایک وہ نہیں ہم علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن کے مطابق کر سکتے، تو اپنا پرپز کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بڑی اچھی آپ نے ایکسپلینیشن دی. بلکہ مزے کی بات ہوں، اس پہ ایک ویڈیو بھی ہے اویلیبل یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے میری گاڑی میری مرضی، ٹھیک ہے نا. بڑی مزے کی ہے. اس میں ایک بندہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پولیس پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے ٹریفک کی خلاف ورزی کی ہے. وہ کہتا ہے بھائی میری گاڑی میری مرضی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو الہام ہوتا ہے کہ وہ یار اس نے کیا بات کر دی پولیس والا پھر فون کرتا ہے ہیڈ کوارٹر، یار آج کے بعد سارے قانون کی وہ سب کے کہ بھائی جس کی گاڑی اس کی مرضی، آپ کیوں روکیں. پھر وہ سین آتا ہے کہ ساری گاڑیاں ٹکرا رہی. یہ بالکل آپ نے اچھا بات. سر اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ حقیقتاً بھی جو ہم لائف میں ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری ہے، حالانکہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہوتی. جی جی آپ نے ابھی کار کی بات کی ہے، تو کار کا کلر بھی ہم چینج نہیں کر سکتے. ایک اوپر اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. جی 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 اور ایون ہم روڈ کے اوپر اسے چلا بھی نہیں سکتے بغیر لائسنس کے. جی جی. ان انٹینشنلی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. جی 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 یہ بس تھوڑی سی. جی عائشہ. سر میں یہ کہنا چاہی کہ ہر جو مشینز ہوتی ہیں ایون ان کے ساتھ بھی مینول ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کو اس طرح ڈیل نہ کریں جس طرح وہ ایک کریٹر نے اس کو ڈیفائن کی، یعنی کریٹر نے جیسے کہا ہے کہ اسے یوز کریں، تو وہ مشین بھی تو ورک نہیں کرے گی نا. تو اس لیے پھر ہمیں کوئی نہ کوئی تو چیز ہے جسے فالو کرنا پڑتا ہے. زبردست بچے، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں اگر ایک بندہ جس طریقے سے جس طرز پہ وہ پیدا کیا ہے، بنایا گیا، اور وہ اس کے مطابق نہیں نہ چلتا، تو وہ نہ صرف اپنے لیے ڈسٹرکشن کرتا ہے بلکہ اپنی سوسائٹی کے لیے بھی ڈسٹرکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں ہر چیز کی گائیڈنس اور اس کی وہ چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح استعمال ہوگی اور کس طرح یوز ہوگی، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اب وہ اپنے مقصد پر نہیں چلتی نا، تو وہ نہ صرف اس اپنی چیز کے لیے ڈیمیجنگ ہوتی ہے بلکہ وہ دوسروں چیز کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہوتی ہے. ایک اور چیز کی ایگزامپل لیں، ویسے اس کا جو مین بڑا امپورٹنٹ آنسر وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو بھی اپنی ریزننگ سے ایونچولی ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ یہ ایسا مطلب یعنی حل ہونا چاہیے، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر وہ ڈیمیجنگ ہوگا نا تو وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہوگا. مطلب یعنی اگر آپ نے کوئی نقصان آ گیا، آپ نے سوچ لیا ہے، لیکن آپ کی سوچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی لمیٹڈ سوچ سے جو بھی آپ نے آگے تجویز کیا، اگر اس کا نقصان ہو جائے، کیونکہ آپ نقصان کو دور، انسان تو لمیٹڈ سوچ کے وہ نقصان نہیں دیکھ سکتا. اور کئی دفعہ اس طرح اس نے کیا، کئی وارز شروع کر دی، کوئی اٹامک بم بنا دیے. اب ہم نے تو نہیں دیکھا تھا کہ اٹامک بم کے جو یہ گلوبل انوائرمنٹ پہ کیا امپیکٹ ہوں گے یا کس طرح کے ہوں گے. ہم نے دیکھے بغیر یہ چیزیں کر دی، اپنی طرف سے ہم نے اپنی بڑی ریزننگ لگائی تھی، لیکن کیا ہوا رزلٹ میں ہمارے پاس پرماننٹ ڈیمیجز ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی انسان اور ایسا بندہ جو کہ اپنے بنائے ہوئے طرز پر نہیں چلتا، وہ ہمیشہ پرماننٹ ڈیمیج کی طرف چیزوں کو لے کے جاتا ہے، اور اس کا وہ irreversible ہوتا ہے. اور یہ چیزیں اس میں اس کے آنسر میں. اچھا اگلا آتا ہے کہ اوپن فریڈم اینڈ اکنامک سسٹم، یہ بھی ہے. اچھا فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ، یہ دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ان کے آئیڈیاز کا حصہ ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، ہر ایک کے پاس رائٹ ہے چیز کو، کسی آئیڈیا کو ایکسپریس کرنے کا. ٹھیک ہے، ایکسپریس کرنے کا مطلب، ایکسپریس کرنے کا ضروری مطلب نہیں کہ منہ پہ وربل بولے، یعنی اپنا ایکسرسائز کر سکے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ عمل کر سکے، فریڈم عمل کر سکے اپنی آئیڈیا پہ. اور دوسرا فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ اپنے بولنا، یعنی جو آپ جا سکتے ہیں بولنا. دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ریسٹرکٹیڈ ہے ہر جگہ دنیا میں، یہ اپلائڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فریڈم آف اسپیچ بھی جو ہے نا وہ بڑے سے بڑے، آپ فرانس لے لیں جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا ہب کہتا ہے، فریڈم آف اسپیچ کا ماننے والا ہے. وہ جب یہودیوں کی باری آتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزوں کی باری آتی ہے، یا کنگ کوئین کی باری آتی ہے، تو وہاں پر جا کے یہ پریزیڈنٹ، وہاں پر پریزیڈنٹ ہے، تو اس کے آفینس کی باری آتی ہے تو فوراً ان پہ لا کرتے ہیں، ان کو
فرانس سے باہر نکال دیتے ہیں, ان کی سٹیزنشپ لے لیتے ہیں, انہیں بند کر دیتے ہیں. لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے تب فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگاتے پھرتے ہیں. یہ ان کے یہاں بھی دوگلی پالیسی ہیں. ہر بندہ, ہر انسان ایبسولوٹ فریڈم آف اسپیچ پہ بلیو کر ہی نہیں سکتا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے, اور یہ تھرو آؤٹ مطلب یعنی ہسٹری اور ورلڈ ہے. ٹھیک ہے, فریڈم آف ایبسولوٹ فریڈم آف اسپیچ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دیکھیں جو بھی بندہ وہ مطلب کیا فریڈم آف اسپیچ کے خلاف بول سکتے ہیں, وہ کہے گا جی فریڈم آف اسپیچ کے خلاف نہیں بول سکتے کیونکہ فریڈم آف اسپیچ ہی تو ساری چیز ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا دیکھا نا, پھر آپ گئے کام سے. سیم کیس فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی ہے. اچھا, کیونکہ آپ ہر چیز ایکسپریس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایکسپریس کی, ایکسرسائز کی, وہ اس میں اگر کسی دوسرے کا نقصان ہے تو پھر وہ آپ کے پاس کیا فریڈم ہے اس کی, لا آپ کو پکڑ لے گا. ٹھیک ہے, وہی جو ٹریفک سگنل والی بات ہوگی, یا پھر کسی بھائی میرا ایکسپریشن ہے, میرا دل چاہتا ہے میں اس بندے کا قتل کر دوں, ٹھیک ہے نا, اور وہ پھر لا پھر مجھے کیوں پکڑے, بھائی میرے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور یہ دیکھیں یہ اب یہاں پر کانٹرڈکشن ہے ان کے آئیڈیاز میں. آگے انڈیویجولزم. انڈیویجولزم جو آئیڈیا ہے نا, یہ باقاعدہ آئیڈیا ہے کہ انڈیویجول از سپیریئر اوور سوسائٹی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ ان پریکٹس نہ انڈیویجولزم پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری جو ہماری پرسنل چیزیں ہیں, ہماری پرسنل فریڈم وہ پرائمری امپورٹنس رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, اور انڈیویجول فریڈم رینز, اور ایکسٹرنل شوڈ لیسٹ انٹرفیئرنس, سب سے کم انٹرفیئرنس ہو سوشل اور باہر کی یعنی گورنمنٹ کی ہمارے ہاں. یہ ایک انڈیویجولزم کا ایک ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا his religion ideas worship all are his personal elements. وہ اس کے اپنے پرسنل ایلیمنٹ ہے کہ جتنی عبادت کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ جو مرضی کرے, اپنی شادیاں جس مرضی طریقے سے کرے, لیکن اس میں سوشل سفیئر اور باقی چیزوں کے اندر وہ اس میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا, جس طرح لائک کلچر اور ٹریڈیشن ہے ہمارے, اس کے جو اسٹیٹ کے افیئرز ہیں اس کے اندر اس کا کوئی تعلق نہ ہو, اور یہ دوسرے لوگوں کے معاملے میں نہ آئے. تو یہ ان کا فریڈم کا تعلق ہے. اچھا, آگے آ جاتا ہے ان کے ہاں سوشو اکنامک سسٹم دو قسم کے پائے جاتے ہیں, ہم نے پہلے بھی پڑھا. ٹھیک ہے, پہلے سوشلزم یا کمیونزم, اور دوسرا ہے کیپٹلزم. ٹھیک ہے بچوں, کیپٹلزم کیا ہے؟ کیپٹلزم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے اندر فری مارکیٹ ہوتا ہے, فری ٹریڈ اکانومی ہوتی ہے, اور پروفٹ جس طریقے سے آپ جس مرضی چاہے طریقے سے پروفٹ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا چیز ضرورت کی ہے, کیا چیز نہیں ضرورت کی, اور جو ہم فری مارکیٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے, اور اس کے اندر کوئی حلال اور حرام کے ایلیمنٹس نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے اس مارکیٹ کے اندر مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اور اس وجہ سے اس میں انٹرسٹ بھی, ربا بھی, جو مرضی چلتا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدی نہیں, اس سے پہلے اس کے پیسے پیمنٹ وغیرہ مطلب یعنی اس طرح کر کے خیالی چیزوں کے اوپر جو ہے نا آپ ٹرانزیکشنز کرتے پھرے. اور دوسرا ہے سوشلزم اور یا کمیونزم. بچوں سوشلزم اور کمیونزم میں فرق جان لیں. سوشلزم جو ہوتا ہے نا وہ آئیڈیا, بیس آئیڈیا سوشلزم کا وہ ہے جس میں سوسائٹی کی سپریورٹی اوور اس میں کہ سوشلسٹ سسٹم کولیکٹیو سسٹم سے کہتے ہیں. کمیونزم صرف اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک برانچ ہے جو کہ رشیا میں اور باقی جگہ پر چائنا میں یوز ہوئی تھی پولیٹیکل طور پہ. ٹھیک ہے نا, لیکن ایکچوئل جو آئیڈیا ہے وہ سوشلزم. اچھا, اس میں کیا ہے؟ اس میں ہوتا ہے منیمم انڈیویجول اونرشپ, لوگوں کے پاس چیزوں کی پاس کم سے کم اونرشپ ہو. ساری سے زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کا لینڈ جس پہ آپ کاشتکاری کرتے ہیں, یا گھروں جن میں آپ رہتے ہیں, وہ اسٹیٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. یہ کئی چیزیں جو ہیں میجورٹی آپ کے پاس جو پرسنل آئٹمس ہیں وہ آپ کی چیزیں, یا جو آپ حرکتیں کرتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کی پراپرٹی جو ہے نا وہ نہیں بنتی. وہ کیوں آئیڈیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگر آپ کی پاس مطلب کسی ایک کے پاس زیادہ آ جائے گا, دوسرے کے پاس کم آ جائے گا, تو پھر یہ آپس میں جو ہے نا آپ لوگوں کے یہ لیولز آ جائیں گے, اس لیے آپس میں لڑائیاں ہوں گی. اس وجہ سے ہم جو ہے اس طرح کی چیز نہیں آنے دیتے. ایوری ون از اے سرونٹ آف دا اسٹیٹ, ہر بندہ جو ہے اسٹیٹ کا سرونٹ ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ دو بالکل ایکسٹریم طریقے سے سسٹمز ہیں, تو ان دونوں میں سے کسی دونوں میں نا ایتھیسٹ جو ہے نا وہ زیادہ تر ان میں فال. جی ایمن کیا سوال ہے؟ استاد محترم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے ابھی آپ نے سوشلزم کا بتایا, جی سننے میں تو یہ بہت ہی وہ لگتا ہے اچھا کہ اسٹیٹ کے پاس ہر چیز ہو, سب لوگوں کے پاس برابر کے وسائل ہوں. لیکن مطلب یہ ہے کہ جیسے ماؤ وغیرہ نے یہ لگایا تھا جب, تو کافی زیادہ یعنی کہ لوگ مر گئے تھے, پتہ نہیں بہت زیادہ نمبر میں. دیکھیں تو ہاں جی بالکل صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کئی چیزیں آئیڈیا میں اچھی لگتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پریکٹس میں وہ واقعی میں ویسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ کیا چیز جو ہے کس کیپیسٹی میں کس چیز کے پاس انڈیویجول رائٹ ہونا چاہیے ورسز کیا چیز اسٹیٹ کے پاس رائٹ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اب یہ بیلنس انسان نہیں سمجھ سکتا, نہ اس کی وہ دوری سمجھ سکتا. وہ سمجھتا ہے کہ یار اس موقع پہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ فلانے کو انڈیویجول لیول پر چھوڑ دینی چاہیے, اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ یا مجھے اسٹیٹ کنٹرول دینا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ یہاں پر آپس میں لڑائی نہ ہو. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ انیویٹیبل ہائرارکیز ہوتی ہیں. جب آپ بچوں کو آبزرو کرتے ہیں, بچے بھی نیچرلی نا ایک دوسرے میں وہ ہائرارکی ڈیولپ کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اور ہائرارکی سے مراد ہوتا ہے کہ کیا چیز ایک چیز اوپر ہے اور ایک چیز نیچے, یعنی یہ ان ایون جو معاملہ ہوتا ہے نا, یہ نیچرل ہوتا ہے. تو اب اس ان ایون معاملے کی وجہ سے نا کیا کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ واقعی میں انجسٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور کچھ ایلیمنٹس انجسٹس کی طرف نہیں لے کے جاتے, وہ دنیا کا بیلنس قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ دنیا کا بیلنس قائم کرتے ہیں, لیکن یہ عام انسان کی کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آتی بات, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اور لڑائی ہوگی. اس لیے دیکھیں نا, ہم نے جو ہے مثال کے طور پر اسلام میں لوگوں کی جو انہیریٹنس اور پراپرٹیز ہے اس کو ہم نے نہیں چھیڑا, ٹھیک ہے, لیکن جو دوسری چیزوں کو کچھ کو پبلک پراپرٹی بھی بنایا. مثال کے طور پر پانی ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی جو کچھ نیچرل ریسورسز ہیں نا, اس کے اوپر آپ وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے کہ وہ پرووائڈ کرتی ہے ان کو, ٹھیک ہے نا. کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ کسی انڈیویجول اپنا وہ قابض نہیں ہو سکتا کہ جی یہ پانی ہے, اور یہ مطلب یعنی وہ بڑے لیول پر میں کہہ رہا ہوں, انڈیویجول لیول پر ایک کہ مثال کے طور پر بڑے لیول پر اسٹیٹ لیول پر آپ کوئی اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتی, کیا کہتے ہیں, جیسے کہ پانی کی سپلائی کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر, نیچرل ریسورسز کے اوپر. لیکن دوسری چیزیں جو ہے فار ایگزامپل زکوٰۃ کا سسٹم ہے, اس کے اندر اسٹیٹ انوالو ہوگی اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اس میں دیکھنے والی ہے کہ اس کا بیلنس ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکچولی میں بیلنس کیا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ آپس میں نا اس کے وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے اور دوسری کیپٹلزم بھی ایکسٹریم ہے, دونوں یہ ایکسٹریم ہے, اور ان دونوں ایکسٹریم کے اندر درمیان میں بیلنس ہوتا ہے, اور وہ اسلام اور ہمارا سسٹم پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اینی ہاؤ آگے سیکشول فریڈم. اچھا سیکشول فریڈم بچوں یہ اس کے اب دیکھیں نا, انڈیویجولزم میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے باقی چیزوں کا تو دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, کہ دور رستی دیکھ لی کہ اس کے مسئلے مسائل ہیں, لیکن جو سیکشول ایتھکس آتی ہیں نا, اس کے معاملے میں آپ یہ دوری نہیں دیکھتے, اور حالانکہ اس کے جو برے اثرات ہیں وہ سامنے اور واضح بھی ہیں, ٹھیک ہے. سگریٹ کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے. سملرلی انہوں نے, لیکن جو ایتھیزم نا وہ اس بات پہ بڑے متفق ہیں, ٹھیک ہے, کہ سیکشول فریڈم ہونی چاہیے, حالانکہ اس کا سوشل امپلیکیشن ہوتی ہیں ہمیشہ آپ کے جو ریلیشن ہیں, فیملی ریلیشن ہیں. اچھا اس میں کیا ہوا ہے, اٹ از نیچرل ہینس ایوری ون از فری ٹو ڈو, یہاں پر سوری اسپیلنگ مسٹیک ہوگی, فری ٹو فلفل, فری ٹو یہ ڈو نہیں ہے, ٹو فلفل ہز نیڈ اینڈ ہاؤ ایور دے لائک, جس طرح مرضی وہ چاہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں صرف اس سیکشول ایتھکس میں صرف ایک پرنسپل میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, ریپ از اے پرابلم, ٹھیک ہے نا. ایوری تھنگ از الاؤڈ, ان کا پرنسپل کیا ہے, ایوری تھنگ از الاؤڈ ایز لانگ ایز اٹ از کنسینشول. کنسینشول کا مطلب یہ ہوتا ہے کنسینٹ کے ساتھ, یعنی اجازت, مطلب ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ. ایز لانگ ایز دو پارٹی کی رضامندی ہے نا, ہر چیز جائز ہے, ٹھیک ہے. اگر رضامندی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا اس میں تب سب سے بڑا پرابلم صرف تب ہے, ٹھیک ہے, ورنہ یہ چیز ہے. سو ساری کی ساری ایتھکس جو سیکشول ایتھکس نا, اس نے ایک ایشو آف کنسینٹ کے اوپر آ کے جوڑ دی ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس کو جب کھولیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ کنسینٹ جو ہے وہ بھی ایک مینوفیکچرڈ چیز ہوتی ہے, اور اس میں بھی کئی دفعہ مطلب یعنی اس کی اور ڈیٹیلز بھی ہیں, لیکن یہ فل ون آل پرنسپل نہیں ہے. آگے آئیڈیاز پرپوز بائی سگمنڈ فرائڈ. اچھا سگمنڈ فرائڈ نا ان کا بڑا مشہور سائیکالوجسٹ تھا, جس نے نا اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں نا بڑے پھیلائے, جس کے اندر سیکشول ایتھکس کو, اس میں فری سیکس کی جو آئیڈیا وہ اس بندے نے کافی زیادہ دیا. اس کے تحت جو ہے نا اب ایسا ہوا کہ لوگ مطلب یعنی ایسا لوگوں نے وہاں پر پکڑی اس کی آئیڈیاز کی, اور صرف یہ انوکھا نہیں, اس سے پہلے بھی یہ چلتا آ رہا تھا, لیکن اس بندے نے کچھ آپ کہہ لیں کہ اسپیڈ انہانس کی چیز کی, اور اس نے کئی چیزیں بتائی کہ اگر یہ آپ کی جتنے بھی آپ کی اس طرح کی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوں گے. دیکھیں بیسک نیڈس تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سائیکولوجیکل مسئلے ہو سکتے ہیں اگر ان کی بیسک نیڈ نہ پوری ہو, لیکن اس نے اس طرح کہا ہے کہ بس یہ باقی بھی آپ کے جو گند بلا ہے نا وہ بھی اگر فلفل نہیں ہو تو آپ کے یہ ایشوز ہو سکتے ہیں. یہ اس وجہ سے ان لوگوں نے بڑا اس میں کیا فالس ریلیشن ٹو سکسیس آف نیشن. اچھا ایک اور چیز کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کسی
کسی نیشن کی جو سکسیس ہے نا اس کا اس سے تعلق ہے کہ جی میں پروگریسو ہیں, آپ پروگریسو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ آپ کے یہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے, چونکہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں یہ نہیں پریکٹس کرتے, ٹھیک ہے, سیکشل فریڈم نہیں پریکٹس کرتے. بہت بڑا مطلب یعنی پکھنڈ خانہ ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں, ہماری بھی جو بغداد کی جو ہسٹری ہے وہ چیز ہے, ہمارے ہاں کوئی بھی کبھی بھی سیکشل فریڈم اس لیول کا نہیں ہوا جو کہ اس وقت ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے باوجود جو ہے ہم ٹیکنالوجی کے پیک پر تھے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا تھا, اور ہمارے جو سیکشل ایتھکس ہے وہ کافی آرڈرلی تھے اور اچھے تھے اور ٹھیک تھے, کنڈکٹ میں تھے, ایٹ لیسٹ پبلک, ٹھیک ہے. ان کے ہاں جو پبلک اور وہ چیزیں انہوں نے اس کی بھی چیزیں اور سکسیس کو اس کا نا اس کے ساتھ اس کے جوڑ دیا, اور یہ سب سے بڑا بلنڈر جو ہے نا وہ یہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ حجاب وغیرہ کی بات کریں گے وہ آپ کو کہیں گے بھائی دنیا چاند پہ پہنچ گیا, اب ابھی حجاب کے بحث میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی باتیں کریں گے پھر آپ سے. کیوں؟ کیونکہ آگے جا کے ان کے دماغ میں نا یہ سیکشل پروگریسونیس اور ٹیکنالوجی ایک ہی چیز ہے, مطلب یعنی بہت ہی نا انکنسسٹنٹ یہ لوگ ہیں. اچھا آگے, ایوری ون ایکسیپٹڈ دس, سب نے پھر اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, یعنی یہ جو سیکشل فریڈم کو, کہ ہینس آل دیئر آتھرس, آپ دیکھیں کہ ان کے رائٹرز, ان کے فلاسفرز, ان کے میوزیشین, ان کے پوئٹ, ان کے ڈرامیٹکس کے بندے اور ان کے آرٹ کے جو پورے جو ایلیمنٹ ہے جیسے ہالی ووڈ سے لے کے وہ سارا اس سیکشل فریڈم کو نا پارٹ اینڈ پارسل بناتا ہے اور آپ کو کانسٹنٹ بمبارڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کانسٹنٹلی بمبارڈ کرتا ہے. تو آپ کا جو دیکھیں کسی بھی ملک یا نیشن کا جو یہ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, آرٹ والا ایلیمنٹ, ٹھیک ہے نا, جس میں یہی آتھرس, فلاسفرس, میوزیشین, پوئٹ, ڈرامیٹکس اور یہ والی ساری چیزیں, انٹرٹینمنٹ اور یہ چیز, اس کے ایتھکس جب خراب ہو جائے نا, یہ ایتھکس ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی نیشن کے, ان کے ایتھکس کے اندر نا ہمارے نیشن کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اور ہمارے بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نیشن اگر ہمارے آرٹ کے اندر فرض کرو مطلب یعنی کچھ اس طرح کی سٹوریز بھی ہیں جو کہ اچھی ہیں, جیسے صوفیہ کی کچھ سٹوریز تھیں جن سے ہم کچھ اچھا بھی سیکھتے تھے, اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں, اس طرح کی سٹوریز اگر اچھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جیسے وہ میرے خیال سے پیر کامل ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے اس کا نہیں پتا, میں نے نہیں پڑھی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر ایک اچھا لیسن بھی ہے اور یہ چیزیں. اب یہ آرٹ جو ہے نا کئی دفعہ ریفلیکٹ کرتی ہے بندے کو دین سے دوری بھی اور اس کے پرے بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے فحش لازمی ہو یا اس طرح کی فحش انٹرٹینمنٹ لازمی ہو. آرٹ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں. اب جیسے ہماری کیلیگرافی اور یہ وہ چیزیں جو ہماری مغل آرٹ ورک ہے, ہماری ہسٹری کے اندر آٹومن آرٹ ورک ہے, یہ ساری چیزیں, ہمارے جو مینار ہیں وہ مطلب یعنی ایک ایستھیٹک جو ہے نا بڑا پاورفل ایلیمنٹ ہوتا ہے. اس کو آپ پازیٹیو بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی یوز کر سکتے ہیں, اور یہ نیگیٹو جو ہے ان سب نے یہ سیکشل فریڈم کو پکڑا اور اس کو بس فروغ دی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ, ہاں جی, پھر انٹروڈکشن ہوئی پورنوگرافی کی. پورنوگرافی ان کا سب سے بڑا ٹول ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں انسان کا جو بیسک اینیمل انسٹنکٹ ہے نا یہ اسے ٹریگر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کافی ڈرگ کی طرح ہوتا ہے. اس کے اوپر ریسرچز بھی ہیں کہ اس کا بھی جو ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ڈرگ کی طرح ہے, اور اس کے اندر بھی اسی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے جیسے کہ وہ الکوہول یا باقی چیزوں کی یوزیج میں ہوتا ہے. انہوں نے اس ایلیمنٹ کو یوز کیا اور بہت اس کا ایکسیسو پھیلاؤ کیا, ٹھیک ہے, اور یہ جو چیز ہے ان کا بہت بڑا انٹری پوائنٹ رہا ہے پورا تھروٹ, کیونکہ 1900s میں یہ مطلب جب سے وہ ویڈیو اور کیمرہ کی ایجاد ہوئی اس کے ساتھ ہی کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگا اس چیز کو آنے میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آتی ارلی یہ انٹرنیٹ کے آنے سے نا یہ تو پر پوری گلوبلائزیشن کا حصہ ہوگی. اور دیکھیں ہمارے یہ اس لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑا ٹرائل بھی ہے. ہمارے دو ہی میجر ٹرائل ہیں, ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز, یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی, ٹھیک ہے, شبہات اور شکوہات, ٹھیک ہے نا, شبہات اور شہوات, ٹھیک ہے. یہ شہوات کا ٹریگر ہے ان کے ہاتھ پاس اور دوسرا شبہات کا ٹریگر ہے. یہ دو چیزیں, اور ایتھیسٹ جو ہے نا وہ اس چیز دونوں کے ماسٹر ہیں, ٹھیک ہے. شہوات کا یہاں سے سیکشل فریڈم والی سوچ سے, اور شبہات کا جو ہے اپنے افکار سے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ان کے افکار توڑیں گے بڑے آسانی سے ٹوٹ جائیں. اچھا, پھر نوڈزم بھی ایک تحریک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ انسان ننگا جی آیا ہے تو خود بھی اسے ننگا ہونا چاہیے ہر وقت, ٹھیک ہے. یہ بھی ان کے ہاں بڑی غلاظت ہے. بچوں قسم سے اندر ہم گئے ہیں, باتیں کی ہوئی ہیں ان لوگوں سے ڈائریکٹ, یعنی انگریزوں کی میں بات کر رہا ہوں. انتہائی گندگی ہے بندہ نا مطلب یعنی سوچ بھی نہیں سکتا کس قسم کی ان کی جو ہے نا وہ دماغ الٹے ہو چکے ہیں, اپنے انسان کے انٹیوٹیو نیچر سے, اپنے فطرت سے بہت دور. اچھا, سیکشل ریولوشن اینڈ کانٹرسیپشن, یہاں میں ایک آپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں. سیکشل ریولوشن ایکچولی میں کہتے کس ہیں. سیکشل ریولوشن جو ہے نا جب آئی ہے نا اس سے مراد کیا تھا, یہ تھا کہ
کہ دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مرد ہے نا، مرد کے پاس زیادہ سیکشول فریڈم ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی جا کے وہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے. عورت لیکن جو ہے جب اس کے ساتھ میٹ ہوتا ہے، جب وہ میٹ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک کانسیکوینس ہے کہ اس نے بچہ مطلب اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے اور بچہ ہو سکتا ہے، اور وہ 9 مہینے کا پروسیس. اور یہ وہ تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے نا ان کے ہاں نا یہ ایک ایلیمنٹ رہا کہ جس کے اندر نا فار ایگزامپل یہ اس چیز کا ایک خطرہ ہے کہ جو عورت ہے وہ زیادہ کانسیکوینسز بیئر کرتی ہیں ایک سیکشول ایکٹیویٹی کی ایز اپوز ٹو مرد. ٹھیک ہے، تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ کانٹرسیپشن ایلیمنٹ بہت بڑا ایلیمنٹ انہوں نے ڈالا کہ 1930s میں اور 1950s کے اندر جب یہ آیا. ٹھیک ہے نا، سینگر آئی تھنک اس بندی کا نام تھا کہ جس نے کانٹرسیپشن جو ہے وہ ایجاد کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اس حد تک کہ پھر ان کی جو فیمنسٹ تھیں انہوں نے اس حد تک باتیں کی کہ جو ہمارا جو ایک ایلیمنٹ آف کنٹرول ہے نا جس کی وجہ سے ہم ابھی بھی پھنسے ہوئے، ہم کبھی بھی فریڈم نہیں پا سکتے، وہ یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو جنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بچوں والا ایلیمنٹ جو ہے وہ جب تک آپ عورت سے یا فیملی والا سسٹم، باقاعدہ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ یہ علیحدہ نہیں ہو جاتا، یہ ایکسٹرنل نہیں ہو جاتا، تب تک عورت کبھی بھی اپنی فریڈم نہیں پا سکتی. یہ سائمن ڈی بوئر کی اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، جو کہ ان کی فیمنسٹ کی ٹاپ بنتی کہ ایک فیملی سسٹم، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو کیا کہتے ہیں بچہ جننا. ٹھیک ہے نا، وہ جب تک عورت کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے تب تک عورت کو بھی فری نہیں ہو سکتی، اور لیکن ہمیں فریڈم بھی ہر صورت لے کے آ. تو کانٹرسیپشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس یہ فریڈم آئی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے ابورشن کر سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہمارے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہی ہے کہ فار وومن مین اسٹاپنگ پوائنٹ واز conception of children. ٹھیک ہے نا، now it's under control, hence both gender are on equal footing. اب ہم equal footing پہ ہیں، یعنی جو equality کی بات ہوتی ہے کہ مرد اور عورت بالکل یکساں ہیں، وہ اب ہوگا کیونکہ یہ کنسیپشن اب عورت کے کنٹرول میں آ گئی. تو اس لیے وہ جو ہے وہ یہ ان کی سیکشل ریولیوشن ہے اور اس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. اچھا، اور ہاں انٹرنیٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ظاہری بات ہے اس چیز کو بوسٹ دیتی ہے زیادہ، اور اس میں وہ چلتی ہے. اچھا بچوں، نیکسٹ اب یہیں پر ہمارا اینڈ ہو گیا، یہ لاسٹ ہے. یہ ہم نے آئیڈیاز ان کے انڈرسٹینڈ کیے کہ ان کے آئیڈیاز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر ہم جائیں گے بیسک پرنسپل اور ریزننگ، اور اگلا جو پارٹ ہوگا نا وہ ہوگا ان کے سارے افکار کا رد ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بچوں یہاں تک یہ ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، میں ٹائم چھوڑنا چاہتا تھا فائنل ڈسکشن اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو پلیز اب آپ کے کوشچن کریں اس سے ریلیٹڈ. یہ جتنی بھی ہماری سلائڈس ہم نے ابھی تک کور کیے، ہم نے یہ پوائنٹس جو ہیں 5 پوائنٹس ہمارے کور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذرا صحیح طرح دیکھ لیں، 5 نہیں کہیں ہیں. اس میں آئیڈیالوجی میں کیا کیا آتے ہیں، ریلیجن اور آفٹر لائف کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 نیچر، انسان کی نیچر، انسان کے بارے میں انسان کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، یہ ان کا کیا فکر ہے اس کے بارے میں. ہاؤ ٹو لیو لائف، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، یہ ہم نے پڑھا. اوپن فریڈم کے بارے میں کہ فریڈم کا کیا ان کا تعلق ہے، اور یہ اکنامک سسٹم یا سوشل سسٹم کس طرح کے فالو کرتے ہیں. تو یہ 2 سوشل سسٹم فالو کرتے ہیں. اور پھر ہم نے پڑھا سیکشول فریڈم کے، ان کی سیکشول ایتھکس کے. تو یہ ان کی جو ہے یہ آئیڈیاز اور ان کی جو رہن سہن کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے آ جا کے مطلب جو ایتھیسٹ کے ہاں جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. جی بچوں، کوشچن آنسر کسی نے پہلے بھی کیا تھا اور کرنے نے میرے خیال سے میں نے اگنور کر دیا. بچوں کوئی ورڈ مجھے بتائیں. یہ میں ضروری اتنی سلائڈس کے اندر کئی لفظ یوز کیے ہوئے، تو کوئی مطلب نہیں سمجھا تو ضرور پوچھیں. سر اس میں آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا اس ویک میں آپ کا کوئز ہوگا؟ ہاں جی انشاءاللہ، میں بلکہ اس ویک سے مراد یعنی آج تو نہیں ہوگا، نہیں یعنی کہ یہ جو آن گوئنگ جو ویک ہے ٹل نیکسٹ بیفور نیکسٹ. ہاں جی میں کوشش کروں گا کہ اب اس کا نا وہ اس میں کتنے سر اس میں لیکچر کور ہوں گے، کوئی اس کا آئیڈیا اگر پتہ لگے. میں پہلے 3 کو علیحدہ کروں گا. پہلے جو 3 لیکچر ہے میں ان کو علیحدہ کروں گا، اور اس کے بعد جو آگے والے ان کو علیحدہ کروں گا. چلیں صحیح ہے سر. آپ کی جو مین تیاری ہے وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی توبہ. سر جو ہم نے ایران کے اسٹیٹسٹکس میں دیکھا، مطلب ایک نن بھی تھا، تو اس سے کیا مراد، مطلب وہ کسی ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتے؟ ہاں جی، وہ اس طرح کر کے ہے کہ جی ان سے پوچھا کہ کیونکہ دو آپشن وہ بھی ہے اس کی نا کہ فار ایگزامپل کہ میں مطلب جنہوں نے جواب نہیں دینا، لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جواب نہیں دینا، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ کہا کہ نہیں ہمارا دین ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ ہے کوئی ہم کسی دین کو فالو کرنے والے، تو اس طرح کے لوگ. ہاں جی سر فرسٹ 20 منٹس جو تھے اس میں میں نہیں جوائن کر سکی، اگر اس میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہو تو پلیز وہ سمرائز کر دیں. اچھا، جو
یہ آپ نے یہاں تک کور کر لیا. آئیڈیالوجی آف ایتھیزم آپ نے کیا نا کور؟ سر لیکچر کی تو سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. نہیں یہاں سے یہ جو آپ یہاں سے آئی تھی آئیڈیالوجی آف ایتھیزم سے آئی تھی یا اس کے؟ جی سر. چلیں ٹھیک ہے, یہ مین لیکچر وہی ہے. ہم نے پہلے کیا کور کیا تھا, ہم نے کچھ کویشچنز جو ہیں آپ کے تھے وہ ہم نے کور کیے تھے تھوڑے ڈیٹیلز. ٹھیک ہے, یہ کویشچن مجھے انڈیویجولی آئے تھے. اس میں یہ ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں مارکسز اور آئیڈیاز کیسے ہیں, کیا وہ وہی ہیں جو کہ ان کے اوریجنل مارکسز کے ہیں, کہ ایران جو ہے وہ کیوں چینج ہوا, وہ سیکولرزم کی طرف کیوں جا رہا ہے, اور تیسرا کہ بگ بینگ وہ ہم نے ذرا بتایا کہ ہم نے یہ ایویڈنس کہاں سے ہمیں ملا اور کس طرح ملا. تو اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایکچوئل میں جو مسلم پاپولیشن ہے وہ بہت تھوڑی ہے, اور ایتھیز کی پاپولیشن اور سیکولرز کی, بیسکلی سیکولرز کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہے. اور اس طرح کی یہ چیز ہم نے, اس کے لیے میں نے وہ ٹاک بھی ایک لنک کی ہے, اور دوسرا بگ بینگ کے ایویڈنس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی, بس اس سے زیادہ. اور وہ مطلب یعنی یہ ایز سچ اس طرح آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے ایز اپوز ٹو جو اگلا حصہ ہے, وہ صرف کویشچنس کے آنسر. ہاں جی بچوں, اور کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ بچوں جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سر کائنڈلی یہ جی جی پریزنٹیشن جی شیئر کر دیجیے گا اور پریزنٹیشن لنک بھی شیئر ہو بھیج جائے گی, دیجیے گا. اور انشاءاللہ تھینک یو. آپ کو وہ بھی شیئر ہو جائے گا جو لیکچر. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. تھینک یو. یہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس کے لیے پرنسپل آف ریزننگ. ٹھیک ہے.